بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ دن اور کچھ راتیں متعین فرما دیتے ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے اللہ سے قریب ہو جائے. یہ ذوالحجہ کے جو ایام ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاص دن ہیں، اور اس مہینے کو کچھ خصوصیات ایسی حاصل ہیں کہ اس میں وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں جو سال کے کسی اور دن، سال کے کسی اور حصے میں ادا نہیں کی جا سکتی. مثلا حج ہے، وہ صرف اسی مہینے میں ہو سکتا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں. عرفات کا دن آنے والا ہے، 9 ذوالحجہ کو سارے حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ذوالحجہ کا یہ دن گزر جائے، آپ جا کے ایک دن نہیں 10 دن وہاں پر بیٹھ جاؤ، وہ کوئی عبادت نہیں ہے. تو یہ عبادت اسی خاص دن کے ساتھ مخصوص ہے. اسی طرح قربانی وہ صرف ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، 10، 11، 12 ذوالحجہ. سارے سال نہیں ہو سکتی. سارے سال اگر آپ کوئی بکرا صدقہ کرتے ہو تو وہ صدقہ ہے. قربانی جو عبادت ہے، قربانی کے معنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق کسی جانور پر گلے پہ چھری پھیر کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے پر چھری پھیرتے، بس قربانی ادا ہو گئی. یعنی گلے پر چھری پھیر دینا یہ عبادت ہے. یہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتا. عام دنوں میں گلے پہ چھری پھیرنے میں کوئی ثواب نہیں. ہاں، گوشت تقسیم کر دو، گوشت صدقہ کر دو، اس کا ثواب ہے. یہاں جو عبادت ہے وہ یہ کہ ہمارا اپنا ملکیت کا جانور جو اچھی خاصی قیمت میں، آج کل تو بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو میں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے گلے پر چھری پھیر دی، خون بہہ گیا، اس کا قربانی ادا ہو گئی، عبادت ادا ہو گئی. بعد میں گوشت خود کھاؤ، دوسرے کو کھلاؤ، تم جانو، تمہارا کام جانے. لیکن عبادت صرف گلے پر چھری پھیر دینے سے ادا ہو جاتی ہے، اس کو ذبح کر دینے سے ادا ہو جاتی ہے. یہ اور کسی سال کے کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا. تکبیر تشریق ہے جو 9 تاریخ سے شروع ہوگی اور 13 تاریخ تک جاری رہے گی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کہنا مردوں کے لیے یہ واجب کر دیا. انہی دنوں میں ہے، بس باقی دنوں میں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو اپنی خصوصی عبادتوں کے لیے منتخب فرمایا. اور یہ جو 9 دن آ رہے ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے، ان کو یہ فرما دیا کہ کسی اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ان دنوں میں ہے. کوئی بھی عبادت. اور اس کی مزید تفصیل حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں کوئی ایک روزہ رکھے تو ایک روزہ سال بھر کے روزے کے برابر. سال بھر روزہ رکھنے سے جو ثواب ملتا وہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے ثواب مل جائے گا. اور ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنا وہ ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا. یہ فضیلت بھی انہی دنوں کو حاصل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اور خاص طور پر عرفے کا دن 9 ذوالحجہ
اس کے لیے فرمایا کہ جو اس دن میں روزہ رکھے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ خاص خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی رکھی ہیں۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کی تکبیر ہو۔ یہ تکبیر کے دن ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ اور جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر اگر کہہ دیا جانور حلال ہو گیا، گوشت کھانا جائز ہو گیا۔ اور اگر یہ کلمہ نہیں پڑھا جان بوجھ کر اور ذبح کر دیا، وہ مردار ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر جانور ذبح کر دے تو جانور ہے وہ حرام ہو جائے، مردار ہے، وہ اس کا کھانا جائز نہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ایک کلمے کی بنیاد پر اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا اس جانور کے اندر کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا حلال، نہیں کہا حرام۔ کیا کوئی یہ جنتر بنتر ہے جو اللہ نے تجویز کر دیا کہ جنتر بنتر پڑھو گے تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی، مقصود اصل میں یہ ہے کہ ذرا اس بات پر غور کرو کہ یہ جانور جس کو تم گلے پر چھری پھیر کر حلال کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، یہ تم سے کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ ایک گائے اور بیل ہے مثال کے طور پر، آج کل تو گائے کی قربانی زیادہ ہو رہی ہے بکروں کے مقابلے میں۔ وہ گائے جو ہے وہ اگر کسی وقت جوش میں آ جائے اور آپ کے اوپر حملہ کر دے تو کسی مائی کے لال کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس جانور سے کو مغلوب کر لے۔ دیکھو، تم اپنا وزن دیکھ لو اور اس کا وزن دیکھ لو، تم کتنے موٹے ہو اور لمبے چوڑے ہو اور جانور کتنا لمبا چوڑا ہے۔ اب اس جانور کو اللہ نے اس طرح بنا دیا تمہارے لیے کہ اس گلے میں رسی تم نے ڈالی اور ڈال کر اس کو جہاں چاہو لے جاتے ہو، لا کر اس کو باندھ دیا۔ اگر وہ کسی وقت بدک جائے اور رسی توڑا کر بھاگ جائے تو بڑے بڑے پہلوان تمہارے عاجز ہو جائیں گے اس کو پکڑنے سے۔ لیکن کذالک سخرھا لکم، قرآن میں فرمایا ہے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یہ جانور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، یعنی ان کو تمہارا تابع فرمان بنا دیا ہے۔ تمہارا بچہ بھی اس کے گلے میں رسی ڈال کر جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور جب اس کو تم گراتے ہو تو گرانے میں آپ دیکھو 2-4 آدمی مل کے گراتے ہیں اتنا بڑا جانور اور وہ گر جاتا ہے آرام سے، اور اس کی گردن کو یوں ایسے اوپر کیا، وہ اس پہ گلی پہ چوری پھیر کے تم نے اس کو اپنا کھانے کا بہترین ذریعہ بنا لیا، خود بخود ہو گیا یہ سب کام۔ یعنی اتنے بڑے طاقتور جانور کو تمہارے لیے رام کر دیا، تمہیں اس کا ایک طرح سے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اور تمہیں جائز کر دیا کہ تم اس کو گلے پر چھری پھیر کر اس کو حلال کر لو، حلال کر کے کھا جاؤ اس کو۔ تو بھائی، جس ذات نے یہ کام کیا ہے کہ اس جانور کو تمہارے آگے رام کر دیا،
جبکہ یہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اور نہ صرف رام کر دیا بلکہ کھانے کو حلال بھی کر دیا. ورنہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی تم کون, تمہاری کیا حیثیت ہے, تو میں ایک زور کی سینگ مار دوں تمہیں تو تمہارا حلیہ بگڑ جائے, تم کہاں آ گئے مجھے ذبح کرنے. لیکن اللہ نے رام کر دیا کہ بھائی تم, یہ انسان ہے, یہ میرے اشرف المخلوقات ہے, میں نے اس کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے, اس کام کا وہ کام چونکہ یہ کرتا ہے لہذا تم اس کی آگے سر جھکایا کرو. اور اگر یہ تمہارے گلے پر چھری پھیرے, پھیرنے دو. جانور کو یہ سکھا دیا, اس کی گھٹی میں یہ ڈال دیا. سخرھا لکم, کس نے ڈالا بھائی, کس نے اس کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ تم جا کر اس کو قربان کر دو, اس کو ذبح کر دو, تو ذبح ہو جاؤ اس کے لیے. اللہ ہی تو ہے نا جس نے یہ سارے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے, تو کم از کم اس کا نام تو لے لو, بسم اللہ, کہ میں اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں. کیونکہ میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو اپنے قابو میں لا سکتا, اس کو ذبح کر سکتا, اس کا گوشت کھا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے, اپنی رحمت سے مجھے یہ جانور مسخر کر کے دیا, لہذا نام لو بسم اللہ. پھر ساتھ ہی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کلمہ کہلوایا جا رہا ہے ذبح کرتے وقت بھی, اور ان دنوں میں نے عرض کیا کہ زبان سے اللہ کی تکبیر کرنا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ مستحب ہے, جتنا زیادہ کثرت سے کرو گے اتنا ہی بہتر ہے. یہ کیا ہے بڑائی بڑے بیان کرنا؟ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کہو, ذبح کرتے وقت بھی کہو بسم اللہ اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دماغ میں ایک فطور آ سکتا تھا, فطور ہی آ سکتا تھا کہ دیکھو اتنا بڑا جانور جو مجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے, یہ میں اس کو اب انسان ہوں, انسان ہونے کے ناطے میں نے اس کو قابو کر لیا, اور قابو کر کے اس کے گلے پر چھری پھیروں گا اور اس کا گوشت کھاؤں گا. یہ مجال نہیں ہے کہ کچھ میری سرتابی کر سکے. تو تمہارے دل میں بڑائی آ سکتی کہ میں بڑا ہوں, یہ چھوٹا ہے, یہ جانور چھوٹا ہے, میرا تابع فرمان ہے, یہ میرا غلام ہے, میں بڑا ہوں, میں آقا ہوں اس کا. یہ خیال دن میں لانے کے بجائے کہا گیا اسی وقت کہو اللہ اکبر. بڑا تو وہ ہے اور سب سے بڑا وہ ہے جس نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا. بسم اللہ اللہ اکبر. اور یہ دہراتے رہو یہ کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر نماز میں ہر انتقال جسمی کے تحت اللہ اکبر ہے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر, سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر, سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر, اور عید کی نماز میں 6 تکبیریں اور زیادہ. بڑائی ہی بڑائی بیان ہو رہی ہے اللہ کی, تاکہ تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی کون ہے, وہ اللہ ہے. جب سارے کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ ہے تو اس کی ذات بھی اکبر ہے, بڑی ہے, اس کی صفات بھی بڑی ہیں, اس کی بھیجی ہوئی شریعت بھی بڑی, سب سے بڑی ہے, اس کے بھیجے ہوئے رسول بھی سب سے بڑے ہیں, اس کے بھیجے ہوئے احکام بھی سب سے بڑے ہیں, اور اس کی اطاعت بھی سب سے اعظم ہے. اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہنا اور کرواتے رہنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ دماغ اور دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کائنات میں سوائے اس کے کوئی حقیقت میں بڑا نہیں ہے. جب کوئی اور بڑا نہیں ہے تو کسی کا حکم واجب الاطاعت نہیں, اس کے حکم کے آگے. وہ جب کوئی حکم دے دے تو وہ چونکہ بڑا ہے
اور اس کی صفات بھی بڑی ہیں، اس کی قدرت بھی بڑی ہے، اس کی حکمت بھی بڑی ہے، لہذا اس کے حکم کے آگے سر جھکانا یہ کام ہے بندے کا، اور اس سر جھکانے کی ایک مظاہرہ قربانی ہے، قربانی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس قربانی کے ذریعے اس وقت اربوں کھربوں روپیہ عالم اسلام کا کاہے میں خرچ ہو رہا ہے؟ گلے پر چھری پھیرنے میں۔ اگر سارے عالم اسلام جو کہ 2 ارب کے قریب ہیں، اگر ان میں سے 1 ارب بھی قربانی کرتے ہوں تو کیا مطلب ہوا کہ 1 ارب قربانی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور ایک قربانی کی کم سے کم قیمت اگر آج کل کے حساب سے لگاؤ تو کم سے کم قیمت حصہ جو ہے وہ کسی گائے کے اندر آئے گا 4-5 ہزار 6 ہزار کا۔ 6,000 ارب روپیہ کاہے میں خرچ ہو رہا ہے؟ گلے پر چھری پھیرنے میں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں بھائی یہ امت جو پہلے ہی افلاس کا شکار ہے، اس کے 6 ارب روپے جو ہے وہ نالیوں میں بہہ رہے ہیں، لہذا اقتصادی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے یہ تو بڑے نقصان کا معاملہ ہے، اعوذ باللہ۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں، اس واسطے قربانی کی عبادت کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو حج کے موسم میں چونکہ لوگ جمع ہوتے تھے لہذا ان کو کھانے کے انتظام کرنے کے لیے حج میں فرض کی گئی تھی، حج کے علاوہ کہیں فرض نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرنے لگے لوگ، کیونکہ معاشی نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان۔ 6,000 ارب مثلا میں نے حساب ایسے ہی عدل حساب 6,000 ارب کا نقصان ہو گیا، نالیوں میں بہہ رہا ہے خون۔ تو یہی بات تو سکھانی ہے قربانی کے ذریعے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو چونکہ وہ سب سے بڑا ہے، تمہاری عقل سے بڑا، تمہاری سمجھ سے بڑا، تمہاری مصلحتوں سے بڑا، تمہارے اپنے مفادات سے بڑا، لہذا پھر یہ تمہارے حساب کتاب سب بیکار ہیں اس کی بڑائی کے آگے۔ اس کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکاؤ اور قربانی کرو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ بچے کو قربان کر دو۔ بچہ بھی کون؟ نابالغ۔ نابالغ بھی کیسا؟ نبی کا بیٹا۔ اس بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے قربان کر دو۔ کوئی عقل میں بات آتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ لیکن پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ میرا بڑی مرادوں سے مانگا ہوا بیٹا ہے اور نابالغ ہے، نابالغ کو تو جنگ میں بھی قتل کرنا حرام ہے، تو میں کیوں اس کو قتل کروں؟ کیوں کا سوال نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے خواب میں نظر آیا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں قربان کروں۔ بیٹے نے بھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، مجھے کیوں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، میرا کیا جرم ہے؟ اس نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا۔ وہ بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کی صلب سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب تھا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ نے چاہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے قربانی، کہ حکم آ گیا اللہ کا تو پھر کوئی مفاد، کوئی منفعت، کوئی مصلحت اس کے آگے نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو دونوں میں سے کسی نے کیوں کا سوال نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جو سب سے بڑا ہے، لہذا ہمیں کیوں کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں کون سا مفاد ہے، کون سی مصلحت ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں، میرے مالک نے مجھے کہا ہے لہذا میں کروں گا۔
جب اس جذبے کے ساتھ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اس وقت اسلمہ کا لفظ استعمال کیا قرآن نے. گویا انہوں نے اسلام جس کے معنی ہے جھکنا، فرما برداری کرنا، وہ اپنے عمل سے دکھا دیا اور ان کو لٹا دیا. تو پر ہماری قدرت اور رحمت بھی جوش میں آئی. قلنا یا، ہم نے اس وقت کہہ دیا کہ یا ابراہیم صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا کام پورا کر دیا، خواب کو سچا کر دیا، ہمارے حکم کی اطاعت کر لی. لو دیکھو اب ہم تمہارے سامنے ایک دمبا بھیج رہے ہیں. وہ دمبا، یہ جو چھری ہے یہ تمہارے بیٹے کے بجائے اس دمبے کے اوپر، اس مینڈے کے اوپر پھر گئی. وہ دیکھا تو وہ مرا، بچہ صاف بیٹھا ہے اور مینڈا پڑا ہوا ہے. تو جس ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے اوپر کے گلے پر چھری پھیرتے وقت بھی کیوں نہیں کہا، آج دمبے پر اور گائے پر چھری پھیرتے ہوئے کہتے ہو کیوں پھیرے، ہمارا نقصان ہے اس میں. ارے اس کا ادھر تو بیٹے کی جان جا رہی تھی، بیٹے کی جان کا نقصان تھا. یہاں اگر مال کا نقصان ہے تو اس مال کا نقصان اللہ کے، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، لہذا اللہ کے حکم پر یہ قربان کرنا ہی ہوگا. یہ فلسفہ ہے اور یہ نظریہ ہے اور یہ فکر ہے جو ہر مسلمان کے دل میں اتارنی